أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. سورہ حاقہ 29 پارے کی تیسری صورت ہے. اس صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دے کر ہلاک کیا گیا. پھر محشر کے میدان میں حساب و کتاب شروع ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی اور محشر کا میدان قائم کیا جائے گا اور پھر لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا. ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے. الحاقہ ما الحاقہ یہ قیامت کے نام ہیں. حاقہ قیامت کا نام ہے. وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، وہ حقیقت یعنی وہ واقع ہونے والی چیز. قیامت ایک حقیقت ہے، ایک یقینی چیز ہے جو حقیقت ہو کر رہے گی یعنی واقع ہو کر رہے گی. تو قیامت کے ایک ناموں میں سے حاقہ سے مراد حقیقت یعنی وہ سچ اور ایک واقعہ جو پیش آنا ہے، یقینی ہے، اس کو حقیقت کہا گیا ہے. وما ادراک ما الحاقہ اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ قوم سمود اور عاد کی قوم نے اس جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا. کذبت میں نے جھٹلایا تھا قوم سمود اور قوم عاد نے اسی قیامت کو جو یقینی ہے، جو واقع ہو کر رہے گی. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے، قوم سمود کے جو لوگ تھے، وہ قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے، آخرت کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ ایک چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی. قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار چیخ، ایک زوردار آواز ان کو ہلاک کرنے کے لیے آسمانوں سے بھیجی گئی، جس سے ان کی کلیجے پھٹ گئے. ایک زوردار چیخ آواز. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بادل زور سے گرجتے ہیں کہ پھٹتے ہیں، انسان خوف اور دہشت میں آ جاتا ہے. یہ تو ایک بادل کی گرج ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو اسی طرح ایک زوردار آواز سے ہلاک کیا. اور واقعی جب بادل کی گرج ہوتی ہے تو اس وقت ہم اپنی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ خوف طاری ہو جاتا ہے. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز سے سب کو ہلاک کر سکتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی طاقت نہیں رکھتا. یعنی ایک آواز ہے. بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے مضبوط تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت بتائی کہ ایک چیخ سے تمہیں ہلاک کر دیا، ایک زوردار آواز سے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
قوم سمود کو فَأُهْلِكُوا ہلاک کیا بِالطَّاغِیَةِ ایک زوردار چیخ کے ذریعے سے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمَّا عاد اور قوم عاد کو کس طرح ہلاک کیا؟ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہواؤں سے ہلاک کیا گیا۔ بریح کہتے ہیں ہوائیں، صرصر عاتیہ تیز و تند ہوائیں، بے قابو ہوائیں، طوفانی ہوائیں، ان سے قوم عاد کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ قوم سمود اور قوم عاد کے دونوں قوموں کے لوگ بڑے طاقتور تھے، جسمانی لحاظ سے خوب ہٹے کٹے صحت مند، درختوں کے تنے، کھجور کے درختوں کے تنے کی طرح یہ لمبے لمبے تھے۔ اور بعض جگہ لکھا ہے کھجور کے اور دیگر درختوں کے تنوں کو یہ اکھاڑ دیا کرتے تھے، ہاتھ سے اکھاڑ دیا گیا۔ اور ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک دنیا میں یہ مثال موجود ہے، ان کے بنائے ہوئے گھر جو کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں، پہاڑوں کو تراش کر بنائیں۔ بتائیں ذرا، پہاڑوں کو کھودنا، اس میں اپنے گھر بنانا اور بہترین ڈیزائننگ کے ساتھ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر یہ لوگ طاقتور تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی کری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا، قوم عاد کو۔ اور ہواؤں کے ذریعے ہلاک کرنے کا دوسری جگہوں پر ذکر ہے، یہاں پہ بھی آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر ایسے پٹخ پٹخ کے مارا جیسے دھوبی گارڈ میں کپڑے کو زمین پر پٹختا ہے، اس طرح ان کو زمین پر پٹخ پٹخ کے، یعنی ہواؤں سے یہ زمین پر ان کو پٹخا جا رہا تھا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کہنے میں یہ بہت طاقتور تھے، ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم تو بہت صحت مند ہیں۔ صحت کا یہ عالم تھا کہ 2 سال 3 سال تک یہ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، 200 سال 300 سال تک تو ان کی جوانی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور فرعون کی صحت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، ایسے صحت مند، مضبوط، طاقتور، لمبے تڑنگے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کری تو اللہ کو پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ یہاں سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز، ایک بہترین قسم کی ہم گاڑی خرید کر لائیں، بہت مہنگی گاڑی لائیں، لیکن اب وہ گاڑی خراب ہے، چلتی نہیں، ہمارے کس کام کی، ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کوڑی کے دام پھینکتے ہیں۔ کوئی بہترین قسم کی استری لائے، خراب ہو جائے تو اسکریپ کر دیتے ہیں، وزن کے حساب سے بک جاتی ہیں۔ دیکھنے میں بڑی بہترین ہے، مہنگی استری ہے، خوبصورت ہے، گاڑی بہترین ہے، لیکن جب کام کی نہیں تو بیکار ہے، اسکریپ پھینکو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے، بہت طاقتور بنایا ہے، بہت صحت مند بنایا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے، اللہ کی ماننے کا جذبہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی ماننے کا جذبہ ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، تو یہ کتنا ہی کمزور ہے، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اور کتنا ہی طاقتور ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کہتے ہیں بے قدر ہے، بے قیمت ہے، اٹھا کر پٹھو۔ تو یہ جو قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، اتنی طاقتور لوگ تھے، جسمانی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے، لیکن ایمان سے محروم تھے، اللہ کے ہاں بے قیمت تھے، اللہ کے ہاں بے قیمت تھے۔ تو اللہ کے ہاں قدر و قیمت جو ہے وہ ایمان سے ہے، اعمال سے ہے، نیکیوں سے ہے، تقوی سے ہے۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت جسمانی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اچھے پہننے اوڑھنے کھانے کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ایمان سے ہے، نیک اعمال سے ہے، تقوی سے ہے، نیکیوں سے ہے۔ انسان کی قدر اللہ کے ہاں ایمان پر ہے۔ تو ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں بیان فرمائی ہیں، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قوم سمود، قوم عاد کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے ہر لحاظ سے وہ اچھے تھے، کانوا اشد منہم قوہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سے بہت طاقتور تھے، جسمانی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے، مال کے لحاظ سے بھی بڑے مضبوط تھے، ہر لحاظ سے اچھے تھے،
لیکن ایمان سے محروم تھے، اس لیے بیکار تھے۔ ہماری صحت دیکھ لیں، ہماری زندگیاں کتنی 60 سال ہیں، ہماری صحت دیکھیں 40 سال میں بیماریوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، ہم ایک اینٹ نہیں اٹھا سکتے، وہ پہاڑ کو اٹھا دیتے تھے، وہ چٹانوں کو اٹھا دیتے تھے، بڑی بڑی چٹانوں کو۔ اس لیے انسان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایمان سے ہے، اعمال سے ہے، تقوی سے ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا تیز و تند ہواؤں سے، بے قابو طوفانی ہواؤں سے ہلاک کیا۔ کیسی ہوائیں ہوں گی؟ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک لگاتار مسلط رکھا۔ سخرها ان پر مسلط کر دیا، 7 لیال و 8 ایام، 7 لیال 7 رات، 8 ایام 8 دن، 7 رات 8 دن، یعنی ہفتے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز و تند ہوائیں چلیں۔ کیا حال ہوگا؟ ساری بستی، سارے گھر، سب کچھ اجڑ گئے ہوں گے، سب مارے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا حال کیا ہوا؟ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بچھڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ کیا مثال دی اللہ نے؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو، لمبا سا کھجور کا تنا ہو، اندر سے خالی ہو۔ دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہوگا، کھجور کا تنا ہوتا ہے اندر سے خالی ہو، کھوکھلا کہتے ہیں اس کو، کھوکھلا۔ تو ان کو اللہ نے مثال دی کہ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح بچھڑے ہوئے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی تھے بھی تو کھجور کے تنے کی طرح لمبے لمبے، کھجور کے تنوں کی طرح لمبے لمبے لے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑا تو کھوکھلا انسان کھوکھلے تنے کی طرح کر دیا۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ زندگی بھی دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں، ہر چیز اللہ دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، منصب بھی دیتے ہیں، سب دیتے ہیں اللہ۔ لیکن جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، پھر اللہ پکڑتے بھی بڑی سخت ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور ایک دم سے رسی کھینچتے ہیں، ایک دم سے رسی۔ تو یہ ساری قوموں کو اللہ نے بہت دیا تھا، لیکن پھر اللہ نے جب ان کی پکڑ کی تو زبردست پکڑ کی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ فرما رہے ہیں اب تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اب تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اب اللہ تعالیٰ فرعون کا تذکرہ فرمائے، اور فرعون ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کے لوگوں نے، والمؤتفقات بالخاطئہ، اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ قوم فرعون کی قوم نے، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیاں، والمؤتفقات، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پوری بستی کو زمین سمیت اٹھا کر آسمان سے الٹا کر دیا تھا۔ والمؤتفقات بالخاطئہ، ان کا بھی یہی جرم تھا، اللہ کی نافرمانی۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی۔ عصوا مانے نافرمانی کی تھی، رسول ربهم، اللہ یعنی رب کے رسول کی، اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے پیغمبر تھے ان کی بات نہ مانی۔ فأخذهم أخذة رابية، اللہ نے انہیں سخت طریقے سے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت پکڑ لیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب پانی میں طغیانی آئی، تیزی آئی، حَمَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، بچا لیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ یہ سارے واقعات تذکرہ، اللہ فرما رہے ہیں نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق آموز ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کان، ان کو یہ بات یاد رہے کہ اللہ کی پکڑ کیسی سخت ہے، اللہ کی پکڑ کیسی سخت ہے۔ یہاں تک اللہ تعالی نے گزشتہ قوموں کی ہلاکت کو مختصر بیان فرمایا۔ آگے قیامت کیسے قائم ہوگی؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ دنیا میں مگن ہوں گے، کوئی ہسپتالوں میں، کوئی عدالتوں میں، کوئی کاروبار میں، کوئی کھیل کود میں، کوئی عیش و آرام میں، کوئی عیاشیوں میں، مختلف چیزوں میں لوگ مصروف ہوں گے۔ ایک دم سے قیامت آئے گی، ایک دم سے قیامت آئے گی۔ کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے سور پھونکو۔ سور پھونکنا کیا ہوگا؟ ایک آواز ہوگی جس سے ساری دنیا کا نظام دھرم برم ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سارے انسان ایک طریقے سے بے ہوش ہو جائیں گے، گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ دوسری دفعہ دوبارہ وہ سور پھونکیں گے جس سے سارے انسان اٹھیں گے اور کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، سب محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف، حساب و کتاب کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اس وقت سارے انسانوں کو حساب و کتاب کی طرف لگا دیا جائے گا، دماغ سے دنیا نکل جائے گی، کام کاروبار نکل جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا انسان ہے، جب کوئی بڑی چیز دیکھتا ہے تو چھوٹی چیز کو بھول جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بڑا واقعہ آتا ہے تو چھوٹا واقعہ ذہن سے نکل جاتا ہے، بڑی چیز سامنے آتی چھوٹی چیز نکل جاتی ہے۔ سور پھونکنے سے پہلے انسان کے سامنے دنیا کے مناظر تھے، بیوی تھی، بچے تھے، کاروبار تھے، دکان تھا، نوکری تھی، فیکٹری تھی، گھر تھا، گاڑی تھی۔ سور پھونکنے سے پہلے تھا وہ دنیا تھی۔ سور پھونکا، دنیا کا نظام ختم کیا، دوبارہ سور پھونکا، انسان کو زندہ کیا، اس کے سامنے قیامت کے جب منظر آئے تو وہ اس سے پہلے والے منظروں کو بھول گیا۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک دم سے کیسے بھولے گا؟ تو یہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، بڑے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو چھوٹے واقعات کو انسان بھول جاتا ہے۔ کل جو چیز پیش آئے گی تو آج کی چیز انسان بھول جائے گا۔ کل کا جو دن ہمارا ہوگا وہ کل کے واقعات ہمیں آج کے دن کے واقعات کو بھلا دیں گے۔ یہ انسان ہے۔ تو قیامت میں بھی یہ ہوگا کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، سور پھونکا گیا، سب ختم کر دیا گیا، دوبارہ سور پھونکا گیا، قیامت قائم کر دی گئی۔ اس سے پہلے کے واقعات انسان بھول جائے گا جب اتنے بڑے بڑے مناظر دیکھے گا کہ اب تو سب دکھ رہے ہیں، قبر سے اٹھتے ہوئے لوگ دکھ رہے ہیں، فرشتے دکھ رہے ہیں، جنت کی ہولناک کی آواز سن رہے ہیں، جنت کی مناظر دیکھ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کو چلتا ہوا دیکھ رہا ہے، 100 سال پرانے دادا کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، پردادا کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ سارے واقعات جب دیکھے گا تو پیچھے دنیا کو بھول جائے گا کہ میرے بیوی بھی تھے، میرے بچے بھی تھے۔ جب دادا پردادا کو دیکھے گا تو پیچھے والوں کو بھول جائے گا۔ یہ ہوگا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ دیکھیں نا کتنا بڑا واقعہ ہے۔ کیوں نہیں بھولے گا انسان دنیا کو؟ کہ جب دیکھے گا کہ پہاڑ کہاں گئے، ختم، زمین پہ اتنی بڑی بلڈنگیں کہاں گئیں، ختم، عمارتیں کہاں گئیں، سب ختم، تو ظاہری سے بات ہے بھول جائے گا، وہ تو کچھ اور ہی دکھ رہا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب یہ واقعہ پیش آ گیا جسے پیش آنا تھا، یعنی قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا، اور اس دن آسمان بالکل بھورا بھورا ہو جائے گا، آسمان پھٹے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے، یعنی آسمانوں سے فرشتے اترتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا دربار، ہمیں نہیں پتہ کس طرح ہوگا اللہ کا دربار، ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن میں، ان چیزوں کو ذہن میں نہیں لانا۔ اللہ کیسے ہوں گے، اللہ کا دربار کیسا ہوگا؟ اللہ کا دربار اللہ کی شان کے مطابق ہوگا۔ اللہ بڑے، ان کا دربار بھی بڑا، ہمیں نہیں پتہ کیسا ہوگا۔ دماغ ہمارا چھوٹا ہے، بڑی چیزیں دماغ میں نہیں آتی۔
اس وقت دماغ بھی بڑا کر دیا جائے گا تو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی. آسمان پھٹتا ہوا دکھے گا, انسان آبزرو کرے گا, یقین کرے گا. پہاڑ کو دیکھے گا ریزہ ریزہ, انسان یقین کرے گا, کیونکہ اس وقت دماغ بڑا ہو جائے گا. ابھی اگر ہم یہ چیز سوچیں کہ اللہ کیسے ہوں گے, اللہ کا دربار کیسے آئے گا, اللہ کی شان کیسی, جیسے اللہ ہیں ویسے اللہ کی شان, ویسے اللہ کا دربار. ہمیں اتنا کہا گیا ہے کہ اس بات کو یہاں مان لو. یہ مت سوچو کیسے ہوگا, قبر کیسی ہوگی, قبر میں جنت کی کھڑکی کیسے کھلے گی, کہا گیا نا کھلے گی, مان لو. قبر جہنم کا گھڑا ہے, یہ جنت کا باغ ہے, کیسے ہوگا, اتنی سی قبر ہے, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, ختم. ہمارا کام کیا ہے, ماننا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لے آؤ بس. اللہ کہہ رہے ہیں غیب کی باتوں پر ایمان لاؤ. غیب یہی تو ہے کہ جو چیز نہیں دیکھی اس پر ایمان لاؤ. اب اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں قبر کیسی ہوگی, اتنی سی قبر میں جنت کا باغ کیسے بنے گا, اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے. تو یہ ساری باتیں انسان کو کبھی کبھی شیطان وسوسے کی صورت میں دماغ میں ڈالتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر ان چیزوں میں پڑ گئے تو اس کا علاج پھر نفسیاتی ڈاکٹر ہے. اس لیے ان چیزوں کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے. آمنت باللہ, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے لوگ آتے تھے کہ ہمیں یہ خیالات آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آمنت باللہ ثم استقیم, یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, اللہ نے جیسا کہا میں اس پر قائم ہوں, مجھے نہیں پڑھنا ان چیزوں میں. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علاج نہیں بتایا. اگر ہم ان چیزوں کو سوچیں گے ہم پاگل ہو جائیں گے. تو یہاں تک قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ ہے. اب آگے حساب و کتاب شروع ہوگا کہ حساب کیسے ہوگا, اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.